علامہ اقبال اور قائد اعظم نے فلسطین کے بارے میں کیا کہا تھا؟ دو ریاستی فارمولے کی تاریخ کیا ہے؟ ملت مظلوم کا خریدار کون ہے؟ سینئر صحافی اور پروگرام کیپٹل ٹاک کے میزبان حامد میر نے جنگ میں اپنے تازہ کالم میں لکھا ہے کہ عقل اور عشق کی کشمکش ہماری زندگی کے مقاصد کا تعین کرتی ہے۔ جب علامہ اقبال نے آزادی کا خواب دیکھا تو مصلحت اندیش دوستوں نے انہیں احتیاط کا مشورہ دیا، لیکن شاعر مشرق عقل کی اہمیت سے انکاری نہ تھے، کیونکہ عقل زندگی میں پیش آنے والی مشکلات کا حل سمجھاتی ہے، لیکن نگاہ مرد مومن تو ایمان کے جذبے سے ملتی ہے۔ لہٰذا اقبال جذباتیات کے تانے سنتے سنتے اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا اور اسے خطبہ الہ آباد میں ایک تجویز کی صورت میں پیش کیا۔ ان کی وفات کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے اس خواب کو حقیقت بنایا، لیکن دونوں صاحبان عشق و جنون آج بھی صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں بلکہ دنیا بھر کے حریت پسندوں کے لیے محترم ہیں۔ حامد میر لکھتے ہیں کہ 15 اور 16 فروری کو اسلام آباد میں جماعت اسلامی پاکستان کے زیر اہتمام بین الاقوامی فلسطین کانفرنس میں بار بار علامہ اقبال اور قائد اعظم کا ذکر آتا رہا، کیونکہ فلسطین کے بارے میں ان دونوں نے اپنی زندگی میں جو کچھ کہا وہ آج سچ ثابت ہو رہا ہے۔ اس کانفرنس میں امریکہ اور برطانیہ سمیت دنیا کے مختلف ممالک سے مندوبین نے شرکت کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ بیانات کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال میں مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے تجاویز پیش کی۔ حامد میر لکھتے ہیں کہ اس کانفرنس میں منظور کی جانے والی قراردادیں بہت اہم تھیں، لیکن ان کا اصل موضوع قراردادوں سے زیادہ مسلم ممالک کے اہل اختیار کی مفاد پرستی ہے، جو عقل اور حکمت کے نام پر دو ریاستی فارمولے کو مسئلہ فلسطین کا حل قرار دیتے رہے۔ اور آج نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس دو ریاستی فارمولے کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ اس دو ریاستی فارمولے نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی 29 نومبر 1947 کو منظور کی جانے والی قرارداد سے جنم لیا تھا، جس کے تحت سرزمین فلسطین کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلا حصہ اسرائیل قرار پایا، دوسرا حصہ فلسطین قرار دیا گیا اور تیسرا حصہ یروشلم تھا، جہاں مسجد اقصی واقع ہے۔ یروشلم کو ایک انٹرنیشنل سٹی قرار دے کر اس کی ٹرسٹی شپ اقوام متحدہ کے حوالے کی گئی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی اس قرارداد نمبر 181 کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے بطور گورنر جنرل مسترد کر دیا تھا۔ انہوں نے 8 دسمبر 1947 کو امریکی صدر ٹرومین کے نام خط میں اقوام متحدہ کی طرف سے تقسیم فلسطین کے پلان کو UN چارٹر کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے فلسطینیوں اور یہودیوں دونوں کے لیے مضر کہا۔ قائد اعظم کے خیال میں تقسیم فلسطین کا یہ منصوبہ ناقابل عمل تھا۔ چند سال پہلے جب پاکستان کے کچھ طاقتور لوگوں نے بعض عرب ممالک کے دباؤ پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے امکانات کا جائزہ لینا شروع کیا، حامد میر لکھتے ہیں کہ جب ان افراد نے خود سامنے آنے کے بجائے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے کندھوں کو استعمال کرنے کی کوشش کی تو ایک جگہ میں نے قائد اعظم کی طرف سے ٹرومین کے نام لکھے گئے اس خط کا ذکر کیا۔ حسب توقع اسرائیل کے ساتھ دوستی کے شوق میں مبتلا پاکستان کا طاقتور ترین شخص بھڑک اٹھا اور انہیں جذباتی قرار دے کر خاموش کرانے کی کوشش کی گئی۔ جب انہوں نے اپنے کالم کے ذریعے اپنے موقف کو کھل کر بیان کیا تو ان کے خلاف جوابی کالم لکھوائے گئے۔ اسرائیلی ریاست نے اقوام متحدہ کی جس قرارداد سے جنم لیا، اسرائیل نے خود اسی قرارداد کو تسلیم نہیں کیا۔ 1967 میں مسجد اقصی پر قبضہ کر لیا۔ اسی قبضے نے مشرق وسطیٰ میں ایک بحران پیدا کیا جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ پاکستان سمیت تمام اسلامی ممالک کو اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 181 میں موجود دو ریاستی فارمولے کی حمایت سے ہاتھ کھینچ لینا چاہیے۔ جماعت اسلامی کی بین الاقوامی فلسطین کانفرنس میں امریکہ سے جنوبی افریقہ تک کئی ممالک کے مندوبین نے اس دو ریاستی فارمولے کو مسترد کیا۔ اس کانفرنس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ پلان کو بھی مسترد کیا گیا، جو فلسطینیوں کو غزہ سے نکال کر کہیں اور بھیجنا چاہتے ہیں۔ علامہ اقبال نے ضرب کلیم میں لکھا تھا، اقبال کو شک اس کی شرافت میں نہیں ہے، ہر ملت مظلوم کا یورپ ہے خریدار۔ یہ پیر کلیسا کی کرامت ہے کہ اس نے بجلی کے چراغوں سے منور کیے افکار، جلتا ہے مگر شام و فلسطین پر میرا دل، تدبیر سے کھلتا نہیں یہ عقدہ دشوار۔ عرض یہ ہے کہ دو ریاستی فارمولے کی تدبیر ملیاں میٹ ہو چکی۔ آج ٹرمپ ہر ملت مظلوم کے خریدار یورپ کے خلاف بھی تجارتی جنگ شروع کرنے کے در پہ ہے۔ ملت مظلوم کا نیا خریدار ٹرمپ ہے، اس سے کسی کو خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر آپ اپنی خیر چاہتے ہیں تو اقبال کے عشق و جنوں کی طرف لوٹیے۔